ہاں جی، کی حال ہے سارے پائیاں دا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت ہے؟ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اس کے سٹیٹس کے مطابق اس سے ملنا پڑتا تھا، جو کہ بہت مشکل کام تھا۔ محبت نبھانے کے لیے کتنا ہوار ہونا پڑا تھا یہ مجھے تب پتہ چلا۔ میٹرک 3rd ڈویژن میں پاس کر کے ادھر ادھر مزدوری کرتا تو اتنی دیہڑی بن جاتی کہ ہم ماں بیٹے کا 2 وقت کی دال روٹی کا بندوبست ہو جاتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ میں ایک سروس اسٹیشن پہ نوکری کر رہا تھا۔ سارا دن لوگوں کی گاڑیاں دھوتا، چھٹی والے دن بھی پارکوں بازاروں کے چکر لگاتا، شاید کوئی لڑکی تھوڑی بہت لفٹ دے دے۔ زندگی کا بڑا مقصد یہی تھا۔ خدا نے شکل صورت اچھی دی تھی، مانگے کپڑوں میں سوٹڈ بوٹڈ ہو کر لڑکیاں متوجہ ہو جاتی تھی۔ اس کو پہلی بار میں نے سپر جناح میں شاپنگ کرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا کہ میں حسب عادت پیچھے ہی لگ گیا۔ شاپنگ کر کے وہ دونوں نئے ماڈل کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، مگر اس سے پہلے میں نے اس سے موبائل نمبر نہیں لیا تھا۔ یہ آج کے دن کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ میں نے اس کا کسی طریقے سے بھی موبائل نمبر لے لیا، جو کہ میں نے اس سے پیچھے جا کے اس سے لیا۔ ہم ساری رات ایک دوسرے کو SMS کرتے رہے، نئی نئی بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوئی، ایک دوسرے کا پسندیدہ چیزیں کے بارے میں ایک دوسرے سے پتہ کرنے لگے، پوچھنے لگے۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ڈیڈی بھی ڈاکٹر ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاپا بہت بڑے بزنس مین ہیں جو بزنس کے لیے زیادہ تر دبئی ہوتے ہیں۔ میری تو گویا لاٹری ہی نکل آئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی گہری ہوتی گئی، ہم ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ میں ایسے واقعے ہی شدت سے چاہنے لگا تھا۔ اللہ بھلا کرے سروس اسٹیشن کے مالک کے بیٹے کا، جو میرا دوست بن گیا تھا، ہر ملاقات پہ جانے کے لیے اس کا سوٹ، شلوار قمیض، شوز، قیمتی گھڑی، موبائل، گلاسز اور گاڑی لے کر جاتا تھا۔ مجھے اپنا مرزا طاہر دار بیگ لگ رہا تھا، مگر کیا کرتا، مجبوری تھی۔ یہ کوئی فلم سٹوری تو تھی نہیں، یہ اصل کہانی تھی۔ تو میری اصلیت اگر اس کو پتہ چلتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مجھے گلے لگاتی؟ کبھی بھی نہیں۔ مجھے پتہ تھا جس دن اس کو میری 2 ٹکے کی حیثیت کا پتہ چل گیا، سیدھی کک لگاتی اور شاید پٹائی بھی کرتی۔ ویسے بھی وہ بڑے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، دماغ عرش پہ ہی رہتا تھا۔ ایک روز صبح جب میں میلے کچیلے کپڑوں میں سروس اسٹیشن پر گاڑی دھونے پہ جاتا ہوا تھا، گاڑی دھو رہا تھا، اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا، حلق خوش ہو گیا اور رنگت ایسی کہ بس کیا بتاؤں۔ سامنے وہ بڑے سٹائل سے کولوں پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی اور حسب عادت چوئنگم چبا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں اس طرح اس کا منہ دیکھتے ہی رہ گیا، منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اسے میری 2 ٹکے حیثیت کا پتہ چل چکا تھا۔ تم تو بہت بڑے فنکار نکلے، واہ جی واہ، اداکاری تو کوئی تم سے سیکھے استاد جی۔ اس کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح میری کھوپڑی پر لگ رہے تھے۔ میں شرمندگی اور بے عزتی کی شدت میں رونے ہی لگ گیا۔ اس نے اچانک دھکا دے کر مجھے پیچھے رکھی ہوئی کرسی پر گرا دیا۔ وہ میرے نزدیک آ کر مجھے کان پکڑ کر مجھ پہ جھک گئی، پھر تھوڑی سے پکڑ کر میرا چہرہ اٹھایا۔ اس کی چوئنگم کی خوشبو میرے نتنوں میں سے ٹکرا رہی تھی۔ میرے کان کے ساتھ منہ لگا کر اس نے جارحانہ انداز میں کہا، کل ماں کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجنا، اوکے؟ میں ویٹ کروں گی۔ میں حیرت بے یقینی سے اچھل پڑا اور باختیار منہ سے نکلا، کیا؟ اگلے دن اماں ان کے گھر چلی گئی۔ واپسی پہ بہت خوش تھی۔ انہوں نے اماں کو بہت محبت دی تھی اور رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد اس کے پاپا نے اپنی اکلوتی بیٹی کا خاوند ہونے کی وجہ سے چالو بزنس ہی میرے حوالے کر دیا۔ آج کل میں سسر کی دی ہوئی منڈی موڑ پہ چاٹ سموسے کی چھوٹی سی دکان چلا رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے، اچھا گزارا ہو رہا ہے، اور میرے سسر نے ان دونوں لاری اڈے کے باہر پکوڑوں کی ڈیری لگا رکھی ہے۔ دسو وہ کی کرنا جو ہونا ایتھے بندہ کی کرے ہو؟ حاصل تھوڑا جا تسی برال ہے اصل کہانی، ٹھیک ہے؟ جے پسند آئی ہوئے تو وہی حسب معمول لائک، شیئر اینڈ کمنٹ پلیز، مہربانی، شکریہ۔